اگر آپ دن رات اس چیز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جو آپ کی نظر میں لا حاصل ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو گیا اور دعاؤں کو نہیں سنا گیا اور آپ یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ وہ رب مسکراتا ہے اور آپ کو دعا مانگتا ہوا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کتنے پیار سے بلا رہا ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ اس ذات نے آپ کے لیے کیا اجر رکھا ہے تو آپ کبھی کسی بھی چیز کا غم نہیں کریں گے۔ آپ کو آزمائش بہت چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت آپ پر غالب آ جائے گی، مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو آپ دعا کریں اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے نہ گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ سنیں، اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا۔ پھر آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ اللہ آپ کا کام نہیں کر سکتا؟ یا تو آپ ایسے سوچتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھیں صرف و صرف اللہ پر۔ یقین والوں کے لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی آپ کا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کو ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ اگر آپ دن رات اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تڑپتے ہیں تو سنیں، اللہ راضی ہو گیا اور بہت جلد آپ کی ان روتی ہوئی آنکھوں سے آپ اپنا نصیب بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کی ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ آپ کے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب اللہ آپ کے سوچے ہوئے ارادوں میں آپ کو شکست دیتا ہے تو پھر وہ آپ کو اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا وہ آپ کو اپنے راستے سے چلا کر آپ کی منزل تک لے آتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہوتا ہے، جس کی بھا جائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھیں، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس آپ کے لیے ہزاروں راستے ہیں، ان گنت طریقے ہیں آپ کی دعائیں قبول کرنے کے۔ تو اب وہاں سے آپ کو دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور آپ کا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی ہوئی دعائیں بھی جانتا ہے۔ وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے تو ہی آپ کو مانگنے کی ترکیبیں بھی سمجھا دیتا ہے۔ وہ خود ہی آپ کو جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تبھی تو آپ جان پاتے ہیں کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ ایک تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہیں آپ تک لانے کا جو آپ کے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر مان لیں کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی تو وہ آپ کو یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی تو وہ آپ کی زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کن کی طلب اللہ کی مرضی کے بغیر آئی ہو؟ اللہ نے چاہا ہے تبھی تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے نا، تو پھر مانگتے رہیں، مایوس مت ہوں۔ اگر ابھی آپ کو وسیلے بنتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تو یقیناً اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تب تک کا وقت اور تب تک کا صبر آپ کو اللہ والا بنا دے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے،
دعائیں وسیلہ بناتی ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے نا تو مایوس مت ہوں، یہی تاخیر آپ کے لیے بہترین وسیلے بناتی ہے، اور پھر آپ کا وہ کام جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح سے ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اللہ ایسے ہی اپنے مومن بندوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اپنی رحمت کا جلوہ دکھا کر آپ کے سارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، آپ کے خزاں کے موسم کو بہار میں بدل کر آپ کی آنکھوں کی چمک پھر سے واپس لے آتا ہے، اور پھر آپ کے پاس سجدہ شکر اور شکرانے کے آنسو ہوتے ہیں، اور پھر ایسے ہی آپ کی زندگی سے تمام تر غموں کو نکال کر آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، اور میرا اللہ ایسا ہی ہے۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واشل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري